أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الحجر، اس سورت کی آیت نمبر 80 کے فقرے کذب اصحاب الحجر المرسلین سے اس کا نام الحجر لیا گیا ہے، اور اس کے جو مضامین اور انداز بیان ہیں اس سے بھی یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے، اور یہی دو مضمون اس سورت میں بیان ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں کی تنبیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ہمت افزائی فرمائی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اس صورت میں توحید کے دلائل کی طرف بھی مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور ابلیس کا قصہ سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا یا ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ جب وہ نصیحت سن کر کے سیدھے راستے پر خود نہیں آنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو وہ جس راستے پر چلانا چاہیں چلاتے رہیں، اور ایک دن آئے گا کہ پھر ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ تو بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس طرح کی ہے۔ آیا یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اور یا پھر ہم اپنی مرضی سے جو مرضی آتی ہے کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں، اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر جس طرح کے حالات پیش آنا ہے اس میں اگر کوئی چیز ہماری معاون و مددگار ہوگی تو اس دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا اور نیک اعمال کو کرنا ہوگا، ادروائز تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیں اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری زندگی گزارنے کی اور ایک صحیح مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مومن کا اس میں یہ اخلاق نہیں ہوتا ہے کہ وہ
دنیا کے پیچھے آخرت کو بھلا دے، یہ تو پھر ایک کافرانہ روش ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں موت کا دن لکھا ہوا ہے، نہ کوئی قوم نہ کوئی فرد نہ اس سے پہلے ہلاک کیا جائے گا اور نہ پھر اس کے بعد۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، ذکر سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن میں اصطلاحاً کلام الہی کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو سراسر نصیحت بن کے آتا ہے۔ تو جتنی کتابیں پہلے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ذکر تھیں، اور یہ قرآن بھی ذکر ہے یعنی نصیحت ہے۔ تو ذکر کے اصل معنی ہیں یاد دلانا، ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا۔ یاد دلانا، ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا، تو یہ قرآن میں تینوں ہی خوبیاں، تینوں ہی صفات ہم کو ملتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو ہم کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اتارے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ جب کسی قوم نے کہا بلاؤ فرشتوں کو تو فوراً حاضر ہو گئے، اور نہ فرشتے اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ آ کر لوگوں کے سامنے حقیقت کو بے نقاب کریں اور غیب کی خبریں بتائیں اور سب کو دکھائیں کہ جس پر ایمان لانے کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی وہ کیا چیز ہے، غیب کی خبریں بتائیں آ کر۔ تو فرشتوں کے بھیجنے کا وقت تو وہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، اس وقت بس فیصلہ چکایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لے آؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ایمان لانے کی جتنی مہلت بھی ہے اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت بے نقاب نہیں ہو جاتی، اس کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ تو حق کے ساتھ اترتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ حق کو لے کر اترنا، یعنی وہ اس لیے آتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو اس کی جگہ قائم کر دے، یا دوسرے الفاظ میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔ رہا یہ ذکر یعنی یہ قرآن، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی کہ دوسری کتابوں کی جو ذمہ داری تھی ان کے قوموں کو دی گئی تھی اور انہوں نے کیا کیا، اس میں کمی بیشی کی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لی کہ ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ تو سلاخہ کے معنی عربی میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پرونے کے ہیں، جیسے تاگے کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دل میں یہ ایک ایسی چیز بن کر کے لگتا ہے جس میں نوک ہو اور وہ اترتی چلی جائے، اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی۔ تو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ تو انسان اپنے آپ کو خود پرکھ سکتا ہے کہ جب اس کے احکامات آتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں یا ہمارے دل پر گراں گزرتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ گراں گزرتے ہیں تو پھر مجرموں کی کیٹیگری ہے، اور اگر اس کے احکامات سے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور دل میں ایک خوشی کا احساس آتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، تو پھر گویا
ایک انسان مومنین کی صفت میں ہے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی کسی قیمت پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا، الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے۔ یعنی برج جو ہے وہ عربی زبان میں قلعہ اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے اور ہم نے ان کو مزین بھی کیا۔ یعنی ہر جو خطہ ہے، ہر جو قلعہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ستارہ ہے، سیارہ ہے، جس سے سارا عالم جگمگا دیا گیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ یعنی شیطان نہیں داخل ہو سکتے ان برجوں میں، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ سنگن لے کر کے آ جائے، تو پھر ایک روشن ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو جلا دیتا ہے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، یعنی ہر شے کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ انسان اگر یہ سوچے کہ ہمارے پاس اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم اسے کہاں سے کھلائیں گے، فلاں کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی تو وہ اس کا رزق ہمارے پاس کہاں سے آئے گا، تو اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہر شے کو رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ خزانے نے ہر چیز کے خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح سے قرآن حکیم میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر یعنی کہ ہر چیز اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں کہ انسان اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو جس مالک کے قبضے میں اتنا کچھ ہو تو کہیں اس کے پاس رزق کی کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو دے؟ اور فرمایا، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اس چیز کو عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی ضرورت ہے زمین کو بارش کی اتنی بارش ہوتی ہے، اور اگر کہ سارا پانی جتنا کہ اب سے لے کے قیامت تک کے برسایا جانا ہے کسی چند وقتوں میں برسا دیا جائے تو اس دنیا کا کیا حال ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مقدار کے مطابق چیزوں کو زمین پر اتارتے ہیں۔ برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، یعنی جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو اس میں قبضہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، تم نہیں ہو اس کے خزانے دار یا مالک کہ تم اپنی مرضی سے اس میں کوئی تصرف کر سکو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ سبحان اللہ، اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرنے والا ہے قیامت کے دن، اور پھر وہی سب کا حساب بھی لینے والا ہے، اور ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک کو سننے والا، سمیع و بصیر صرف اور صرف وہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا
کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو اپنی روح سے کچھ پھونک دوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ انسان کو عزت دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. تو کیا فرمایا؟ تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا. اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی. اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے. ابلیس کا مطلب کیا تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فائدوں اور نفع مند چیزوں کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باز پرس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے. تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے. اور یہ سب اس کا تکبر تھا جو اس کے منہ سے بول رہا تھا. تو حق کا انکار اور لوگوں کو حق نہ دینا، یہ ہے تکبر، جس کو عربک میں اس طرح کہتے ہیں بطر الحق و غمت الناس. تو تکبر کی وجہ سے اس نے کسی کو بھی اس کا حق دینے کے بجائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی بزرگی کا اعتراف کر کے اس کا حق دینے کے بجائے اس نے الٹا اپنے لیے اور نافرمانیوں کی مہلت مانگی اور تکبر کیا. یہ ساری باتیں جو اس نے کہی یہ اس کی تکبر کی نشاندہی کرتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں. تو اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو وہی کہ جو ترجمے میں ابھی آپ نے سنا، اور دوسرا مطلب یہ کہ میرے بندوں یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے. البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو بندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا. انہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے گا اور شیطان خود بھی اقراری ہے کہ وہ اس کے پھندے میں نہ پھنسیں گے. البتہ جو لوگ خود بندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاح اور سعادت کے راستے کو گم کر دیں گے وہ ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر جدھر جدھر وہ انہیں فریب دے کر لے جانا چاہے گا وہ اس کے پیچھے بھٹکتے اور دور سے دور نکلتے چلے جائیں گے. کہا ہے نا اس نے کہ میں دنیا کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، یعنی دنیا کی زینت ان کو نظر آئے گی، دنیا ان کو بڑی خوبصورت لگے گی. دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا ہے کہ وہ زمین کی زندگی کو ان کے لیے خوشنما بنا کر
انہیں اللہ سے غافل اور بندگی کی راہ سے منحرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی اور یہ بات صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے۔ تو شیطان نے اپنے نوٹس سے ان بندوں کو مستثنا کر دیا جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص فرما لیا۔ اس سے جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، پھر شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا اور شیطان کسی بھی طرح سے ان کو اپنے راستے پر نہیں گھسیٹ پاتا۔ سبحان اللہ، یہ شیطان کے ارادے اور پھر ان ارادوں کا رد جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خالص بندے ہوں گے، جن کو اللہ اپنے لیے خالص فرما لے گا، ان کی نیک نیتی کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستوں پر چلائے گا اور پھر وہ شیطان کے بہکاووں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خالص بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو شیطان نے بہکانے کا ارادہ بھی کر رکھا اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ کن لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے؟ جو شیطان کے راستوں پر چلیں گے۔ یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے پیروکاروں کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں ان گمراہیوں اور گناہوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کے راستے کھولتا ہے۔ مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی کے راستے سے، کوئی نافرمانی کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور دنیا والوں کے ساتھ غلط معاملات کے راستے سے، اور کوئی تبلیغ گمراہ کن تبلیغ کے راستے سے اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی فحشاء اور منکرات کے راستے سے۔ تو یہ سارے راستے ہیں جن سے جب بندہ داخل ہوگا دوزخ میں تو اس کے لیے بات کہی گئی کہ اس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی الگ الگ قسم کے گناہ گاروں کے لیے الگ الگ دروازہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور ہے قابل ذکر، وہ یہ کہ جب پل صراط پر سے لوگ گزارے جائیں گے اور جہنم نیچے ہوگی اور گناہ گار جو لوگ ہوں گے وہ اس میں گر جائیں گے، تو ان لوگوں کو ایک وقت تک وہ عذاب بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو نکال لیا جائے گا اور پھر ایک طرح سے وہ پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ان دروازوں سے جو لوگ داخل ہو جائیں گے وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ جنت کے مختلف طبقات میں رکھے جائیں گے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ منافق جہنم کے میں شاید جنت کہہ گئی اس جگہ پر، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور یہ جو گناہ گار لوگ ہیں یہ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے الگ الگ دروازوں سے داخل کیے جائیں گے، اور جو ان دروازوں سے جہنمی داخل ہوں گے وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے، اور پھر اپنے گناہوں کے اعتبار سے جہنم کے مختلف طبقوں میں ان کو رکھا جائے گا، جہنم کے مختلف طبقوں میں، اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کے لیے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کے کسی دروازے سے داخل ہونے والا کوئی بھی کام کریں اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے گناہ بھی شامل ہیں اور وہ گناہ بھی شامل ہیں جن کو ہم گناہ سمجھ کر نہیں کرتے لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ظلم و ستم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی دل آزاری۔ دل آزاری کا مطلب کیا ہے؟ دل دکھانا، اور یہ کام کہیں نہ کہیں ہم سے ہو جاتا ہے، جانے میں انجانے میں۔
تو ہمیشہ اس بات کی فکر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا کسی پر، کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ پھر ہمارا یہ عمل اللہ کی نظر میں کبیرہ گناہ ٹھہر جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی فحش کام ہم کر رہے ہوں، کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہوں کہ جو منکرات میں آتا ہے، اور یہ سب اب انسان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، یا پھر رب کو پتا ہوتا ہے۔ فرشتے تو لکھ رہے ہیں سب کچھ، دنیا کو نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو سب کچھ پتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں یا اب تو دن کے اجالوں میں بھی انسان ہوتا ہے اور اس کا گیجٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ کیا کر رہا ہے دوسرے کو، اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتا نہیں ہوتا، وہ کسی فحش کام کو دیکھ رہا ہے، فحش چیز کو دیکھ رہا ہے، کسی منکر میں مبتلا ہو رہا ہے، اپنے وقت کو کس چیز میں ضائع کر رہا ہے، اس کو خود پتا ہوتا ہے۔ لیکن اب انسان سوچے کہ جہنم کے جو یہ دروازے ہیں، کیا ان دروازوں سے جانا مجھے پسند آئے گا، جن سے پھر نکلنے کا دوبارہ سے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور ان دروازوں سے اسی طرح کے گناہوں کو کرنے والے لوگ لے جائے جائیں گے کہ جن کو پھر ہمیشگی کی جہنم جن کے لیے ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہ دروازے ہمارے لیے سب کے لیے بند ہی رہیں، اور کبھی ان کے قریب سے بھی ہم کو نہ گزارا جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی، اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے، یعنی پل صراط پر سے جو لوگ گزر جائیں گے، اور پھر اس کے گزرنے کے بعد ایک چھوٹا پل ہوگا جسے قنطرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر جب لوگ لے جائے جائیں گے تو ان کے جتنے لوگ بھی جنتی ہوں گے وہ جا رہے ہیں اب اس پل پر سے گزر کر کے، تو ان میں آپس میں اگر دنیا میں کوئی کسی قسم کی رنجش، کوئی قدورت ان کے دل میں رہی ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے لیے، جیسا کہ فطری سی بات ہے کہ کبھی کسی کی طرف سے کوئی دل میں بات آ ہی جاتی ہے، چاہے انسان اس کو عمل سے ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے دل میں کبھی کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو پسندیدہ نہیں ہوتی، تو وہاں پر اس قدورت کو، اس کھوٹ کپٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور پھر جب انسان جنت میں پہنچے گا تو وہ ہر طرح کی نہ صرف یہ کہ ظاہری بلکہ اندرونی آلائشوں سے بھی پاک ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے صرف خوبصورت جذبات ہوں گے، صرف اچھے جذبات ہوں گے، جبھی تو وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے اور جنت سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیے کہ اگر ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ ایک غیر محسوس طریقے سے ہمارا احاطہ کر لیتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو رنجیدہ محسوس کرتے ہیں۔ ہوتی برائی دوسرے کی طرف سے ہمارے دل میں، لیکن ہمارے پر خود رنج و غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیطان کا حربہ ہے نا، شیطان ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں اس طرح کی چیزیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اچھے جذبات ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، کسی قسم کی کوئی کھوٹ کپٹ نہیں ہوتی، تو ہم خوش رہتے ہیں، ہماری خوشی کا باعث بنتا ہے، ہمارے دلوں کی صفائی ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ ایک طرح سے اللہ کا انعام ہے یہ کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے تو اس کو واقعی دنیا کی بھی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی جنتیوں کو کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف کر دیے جائیں گے تاکہ وہ وہاں کسی طرح کی کھوٹ کپٹ لے کر نہ پہنچے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو اس بات کی جو تشریح ہے اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ سب کچھ اسے بلا صحیح اور مشقت ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک مفہوم تھا، اس کو ہم انشاءاللہ حدیث کی شکل میں پڑھتے ہیں
کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کو عطا فرمائے اور ہم سے وہ اعمال کروا لے اور اپنی رحمت ہمارے اوپر فرما دے کہ پھر ہم جنت کے امیدوار ہو جائیں اور جنت میں پہنچنے کے لائق ہو جائیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، یعنی ایک دم نئے لوگ تھے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی سیانے سے مطلب یہاں ہے سمجھدار، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنی رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو رب کی رحمت سے کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ بھی شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی رحمت سے وہ مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو تمہارا کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ملنا تم کو، اور انسان اس مایوسی میں جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ اچھا بھلا عمل جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے، بعض وقت لوگ عبادتیں کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ہماری تو لائف ایسے ہی گزرے گی اور ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اب، اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح انسان کو بہکا کر کے۔ تو کبھی مایوسی کو اپنے اوپر اس طرح طاری نہیں کرنا کہ پھر انسان گمراہی کی طرف چل پڑے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں، یعنی کہ فرشتوں سے پوچھا وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے یہ واقعہ پورا پڑھا کہ کس طرح یہ بات چیت ہوئی تھی۔ ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی اپنی باتوں کی خیانت کی وجہ سے۔ وہ قوم کو اس نبی کے گھرانے کی خفیہ باتیں اپنے قوم کے لوگوں سے شیئر کرتی تھی اور دل سے انہی کے ساتھ تھی۔ پھر جب یہ فرستادے یعنی یہ بھیجے ہوئے لوگ، فرستادے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر تو فرشتہ مراد ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یا اللہ کا رسول، تو یہ بھیجے ہوئے لوگ تھے تو ان کے لیے بھی یہ لفظ آیا گیا ان فرشتوں کے لیے۔ پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی عذاب۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پیچھے سے جب عذاب آئے گا اور اس کی چیخ و پکار کو تم سنو گے، تمہارے کان سنیں گے، تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ کوئی ہمدردی کا جذبہ تمہارے اندر اس وقت ان لوگوں کے لیے نہیں آنا چاہیے، اور اسی لیے بس تم سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ ادھر کیا ہوا؟ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔
یعنی کہ مجمع لگا کر کے دھاوا بول دیا ان کے گھر پر۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، یعنی ان فرشتوں کی خبر ان کو پہنچ گئی تھی کہ ان کے گھر کچھ لڑکے آئے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، اور وہ فوراً آ گئے ان کے گھر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کی نیت سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کی قسم نہیں کھائی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انتہائی محبت کی علامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عظمت دینے کی علامت ہے۔ لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی، ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، یعنی عقل والے لوگ ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ یعنی یہ راستہ کہاں پہ، یہ جگہ کہاں پہ؟ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہے۔ اور بہت سے جغرافیہ دانوں کا یہ بیان ہے کہ یہاں اس درجے میں ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست عذاب تھا جو قوم کے اس کام کی وجہ سے آیا تھا جو انتہا سے زیادہ غیر انسانی تھا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی شاہراہ پر واقع ہیں، کوئی اندر جا کر نہیں، اور ایک عام انسان بھی ان کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایکا والے کون تھے؟ جیسا ہم نے پڑھا ابھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہجر کے لوگ کون تھے؟ یہ قوم سمود تھی، اور قوم سمود کا مرکزی شہر ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ یعنی ان کے وہ سنگین مکانات جو تھے، زبردست پتھروں کے بنے ہوئے مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائے تھے، ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ شریفانہ درگزر، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو، حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے تمہیں سابقہ پیش آ رہا ہے، اس سے گھبراؤ نہیں۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شریفانہ درگزر سے کام لو، یعنی شرافت سے ان لوگوں کے جو معاملات ہیں اس پر کوئی بغیر کسی بدتمیزی کے، بغیر کسی ایسے ری ایکشن کے جو غلط ہو،
تم خاموشی اور صبر کے ساتھ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں یعنی سورہ فاتحہ کی آیات، اور ان کو ہم دن بھر میں نمازوں میں کتنی بار دہراتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ان آیتوں کے علاوہ اور کیا دیا گیا اس کے بارے میں بھی ساتھ میں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، یعنی 7 آیتیں بھی عطا کی ہیں اور قرآن عظیم بھی تم کو عطا کیا۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کی ایک طرح سے جو عظمت ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک الگ تذکرہ بھی فرمایا گیا۔ پھر تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، یعنی ان کے اس حال پر نہ کڑو کہ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اسی پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے۔ اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی کوشش کو، اس کی اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے رہے ہیں۔ تو تم کو یہ چیز پریشان نہ کرے، اور تم متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو جو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اور اس میں بڑا سبق ہے کہ اگر ہم صرف یہ دیکھتے رہیں گے کہ فلاں تو نافرمان ہے اور اس کو بہت سارا سب کچھ ملا ہوا ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، جبکہ ہم اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اپنے دین سے بددلی پیدا ہو جائے گی کہ ہم بھی انہی کی طرح چلیں، انہی کی طرح رہیں سہیں، تو ہم بھی یہ سب کچھ اپنے لیے ارن کر سکتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے ارن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دین کے راستے پر چلتے رہیں تو پھر تو ہم اس دنیا میں سختیوں کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے یہی منع کر دیا گیا کہ ان کی طرف تمہیں دیکھنا ہی نہیں، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے دل پر اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ۔ بڑی واضح سی نصیحت ہے کہ ایک دین کے مسافر کو، ایک دین کے راستے پہ چلنے والے کو اپنے لیے کس طرح کا لائعمل مرتب کرنا ہے، کس طرح کی زندگی اس کو گزارنا ہے، کہ اس کو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے اندر لالچ نہیں لانا۔ ان کے پاس ہے تو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ ان کے مقدر کا ان کو مل رہا ہے اور ہمیں نہیں مل رہا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم کو یہاں نہیں مل رہا وہ وہاں مل جائے گا انشاءاللہ۔ مومن کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اجر محفوظ فرما دیتے ہیں، نہ کہ اگر کسی کا دل دکھ جائے تو پھر اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑے مرتبے ہیں۔ تو پھر اس وقت جو ملے گا، اس وقت کا نہ ملنا اس کے لیے، اس کے سامنے بہت حقیر ہوگا۔ تو اپنے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سبق دے رہے ہیں اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ پھر اور کیا فرمایا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، یعنی نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ مومنین کے لیے تم کو نرم ہونا ہے، ان کے لیے اپنے بازو جھکا دینا ہے، ان کی طرف جھک جانا ہے، ایمان لانے والوں کی طرف، کیونکہ جو کفار مکہ تھے، کفار قریش تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کو جو لوگ گھیرے رہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بالکل کم حیثیت ہیں، ان کو ہٹا دیجئے اپنے پاس سے تو ہم آپ کی طرف آ جائیں گے۔ ایک یہ بھی سوال تھا، تو روک دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کہ ان کی طرف، ان کے مال کی طرف، ان کی دنیاوی خصوصیات کی طرف آپ کو آنکھ بھی نہیں اٹھانا، اور کس کی طرف آپ کو جھکاؤ اپنا رکھنا ہے، ان لوگوں کی طرف جو کمزور ہیں لیکن ایمان میں مضبوط ہیں، مومن ہیں۔
اور پھر یہاں پہ جو بات کہی گئی کما انزلنا علی المقتسمین، تو یہاں مقتسمین سے مراد یہود ہیں، اور یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، یعنی تورات جو ان کو دی گئی تھی اس کو، اس میں کسی میں انحراف کر دیا، کسی میں زیادتی کر دی، کسی میں کمی کر دی، اور اس طرح اس کو مختلف فرقوں نے اپنے لیے ایک طرح سے کاٹ کاٹ کے بانٹ لیا اپنے پاس۔ کسی نے کوئی حصہ لے لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، کسی نے کسی حصے میں کچھ زیادتی کر کے اس پہ عمل شروع کر دیا، کسی نے کسی حصے میں کوئی کمی کر کے اس پر عمل شروع کر دیا، اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، یعنی پورے زور و شور کے ساتھ کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے نبی کا دل، اس کے نبی کا سینہ گھٹتا ہے ان باتوں سے جو لوگ اس پر بناتے ہیں، تو اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے علاج ہے، دل کی گھٹن کا علاج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ ہے سینے کی گھٹن کا علاج۔ سینے کی گھٹن کا علاج یہ نہیں کہ انسان یا تو زور زور سے دوسروں سے جا کے اپنے مسائل کو بیان کرے اور اپنی بڑاس نکالے۔ سینے کی گھٹن کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان غیبتیں کرے، بہتان لگائے۔ سینے کی گھٹن کا علاج یہ بھی نہیں ہے کہ انسان صرف چیخ چیخ کر کے روئے اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینے کی گھٹن کا علاج کیا بتایا؟ فسبح، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس علاج کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ واقعی ہم اس کے مقربین میں سے بن جائیں انشاءاللہ، اور ہماری حاجات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے، اس پر ہمارا یقین مضبوطی کے ساتھ جم جائے۔ آمین یا رب آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم اگلی سورت شروع کریں گے، سورۃ النحل۔ تو سورۃ النحل جو ہے اس میں شرک کا ابطال، توحید کا اثبات اور پیغمبر کی دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ کی گئی ہے، اور حق کی مخالفت پر اور مزاحمت پر اس میں ایک طرح سے ڈانٹ ہے۔ تو اس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس سورت کا نام جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 68 کے میں جو یہ بات آتی ہے اوحیٰ ربک الی النحل، اس سے ماخوذ ہے، اور یہ بھی محض علامت ہے اس سورت کے نام کی۔ یہ کوئی اس کا یہ نہیں کہ اس میں نحل کی پوری زندگی بیان کی گئی ہے، نحل یعنی شہد کی مکھی کی ہنی بی کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں، اس کو اس کی مثال دے کر کے ایک مومن کو بتایا گیا کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور مختلف وقتوں میں اس کی مختلف آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے جو سورہ نام کی آیت 146 کا میں جس کا حوالہ دیا گیا، جس بات کا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا نزول قریب قریب ہوا، اور اس صورت کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے، اور اس کی تائید صورت کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ مکی صورت ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। आ गया अल्लाह का फैसला, अब उसके लिए जल्दी न मचाओ, पाक है वो और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए से नाजिल फरमा देता है। तो रूह यानी रूह नबूवत को जिसको चाहता है नबूवत अता फरमाता है और मलाइका के जरिए से नाजिल फरमाता है। इस हिदायत के साथ के लोगों को आगाह कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझ ही से डरो। उसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया है, वो बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी, यानी उनके खालों से तुम लिबास बनाते हो और खुराक भी उनके जो गोश्त से हासिल करते हो, और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। उनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती है जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। यानी जो जानवर लोग लेकर के चराने के लिए जाते हैं तो जो एक जत्थे में जा रहे होते हैं तो उसमें उसका एक अलग ही हुस्न है, और जिस वक्त वो शाम को लेकर के उन्हें वापस आ रहे होते हैं तो उसमें भी यह खूबसूरती है। वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त चाफिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है। यानी बहुत सी चीजें तो हम देखते हैं जिनका हमें इल्म है कि हमारे फायदे की हैं, और बहुत सी चीजें गैर महसूस तरीके पर हमको फायदा पहुंचाती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इनकी वजह से ये फायदा हमको पहुंच रहा है। और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। हर एक को निशानी नजर नहीं आती कायनात की इन निशानियों में। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत की निशानी किसको नजर आती है? जो फिर गौर व फिक्र करता है कि ये जो अंगूर हैं इनके खोशे किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको अरेंज किया है, और जो अनार के अंदर जो दाने जड़े हुए हैं इनको कितनी खूबसूरती से क्या कोई इंसान जड़ सकता था? और फिर क्या इसी तरह से आप अंजीर को देखें, उसमें बारीक बारीक दाने होते हैं, और इसी तरह और दूसरे फल और मेवे और तरह तरह के हर एक के डिफरेंट डिजाइन्स और डिफरेंट उनके मजे और डिफरेंट उनके टेक्सचर्स, और फिर एक फल के जिसका एक ही नाम है उसकी मुख्तलिफ किस्में के सेब हैं तो 25 किस्म के, और फिर मौसम्बी है तो उसके कई कई किस्में हैं, अंगूर हैं तो उनकी कई कई किस्में, एक गेहूं है उसकी कई किस्में हैं, चावल है उनकी कितने किस्में हैं। लेकिन कौन इसमें गौर व फिक्र करता है? कौन गौर व फिक्र करता है इन आयात में? इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो ये गौर व फिक्र करना बनता है इसलिए कि हमारे रब की ये वो निशानियां हैं कि जिसमें गौर व फिक्र करने से इंसान को रब की मारिफत हासिल होती है, उसकी कुदरत का यकीन होता है, उसकी अजमत का यकीन होता है, और दिल भर जाता है शुक्र के जज्बात से, उसकी हम्द के जज्बात से, उसकी तस्बीह के जज्बात से। और जो हमारा दिल जिसको कहते हैं आलूदा हो रहा होता है गुनाहों की वजह से, उसमें उसके जब शुक्र के जज्बात आते हैं तो वो दिल पाक और साफ हो जाता है। तो दिलों की पाकी और सफाई के लिए जरूरी है कि कायनात की निशानियों में इंसान गौर व फिक्र करे और अपने रब की मारिफत हासिल करे। फरमाया, उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं
اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ صرف پتوں کو دیکھ لیجیے، گرین کلر کے ہوتے ہیں پتے، لیکن اس کے باوجود وہ گرین کلر بھی کتنے ڈفرینٹ کلرز میں ہم کو نظر آتا ہے، کہیں ہلکا گرین، کہیں ڈارک گرین، کہیں بہت ڈارک، کہیں بہت لائٹ۔ پھر اس کے بعد جب ایک اور موسم آتا ہے، اس موسم میں وہ پتوں کا رنگ بدل جاتا ہے، کہیں پیلے ہو جاتے ہیں پتے، کہیں آرنج ہو جاتے ہیں، کہیں سرخ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھولوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، پھولوں میں تو وہ خوبیاں، وہ چیزیں نظر آتی ہیں انسان کو کہ اسے دیکھ دیکھ کر انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے منہ سے واقعی بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بعض وقت ایک ہی پھول کے اتنے رنگ ہوتے ہیں کہ انسان سوچتے ہیں ہاں ابھی تو میں نے ہلکا گلابی دیکھا تھا، ابھی یہاں یہی والا پھول ہے، اس کا گہرا رنگ ہے، اور تو ابھی یہی والا پھول ہے، اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے، اس کی پتیاں تو سیم لگ رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم واقعی غور سے ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس نیت سے اگر ہم سفر بھی کرتے ہیں کہ ان نشانیوں کو ہم دیکھیں، تو وہ سفر بھی عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ایک مسلمان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کرے گا تو اپنے رب کی عظمتوں کو پہچاننے کی جو ایک کوشش ہے، وہ کوشش بھی وہ نہیں کرے گا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، یعنی مچھلیاں، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی موتی اور ڈفرینٹ قسم کے اسی طرح کے کورلز۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، اور اس کے شکر گزار بنو، شکر گزار بنو۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو اس کا شکر ادا کرو، نہ شکرے مت بنو کہ سب کچھ ہمارے لیے ہی تو ہے، تو ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ یہ ناشکری کے کلمات نہ نکلیں تمہاری زبان سے۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین میں تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھ دی، بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامات سے ممتاز کیا۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں لوگ تاروں کو دیکھ کر کے بھی اپنے راستے متعین کرتے تھے۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں ہوتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، دوبارہ آ رہی ہے یہ بات، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی، کہ واقعی وہ غفور الرحیم ہے۔ اتنی نعمتوں کے بعد بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اس کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، اور ان کو بھی وہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس دنیا ہی کی حد تک ہیں بس ان کی نعمتیں جو کفر کرتے ہیں، لیکن دیتا وہ ان کو بھی ہے۔ ہمارے آپ جیسا کوئی ہو تو وہ تو ایک منٹ میں اپنی نعمتیں روک لے کہ اس نے تو ہمارے ہی جب انکار کر دیا تو ہمیں اپنی چیز اس کو کیسے دے، ہم اپنی چیز اس کو کیسے دیں، یہ تو ہم ہی کو نہیں مانتا، تو پھر ہماری چیز پر بھی اس کا کیا حق بنتا ہے؟ تو ایسے تو مشرک کو ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ غفاریت ہے، اس کی رحمانیت ہے کہ وہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔
وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ غرور کو کسی طور پر پسند نہیں فرماتے، تکبر کو کسی طور پر پسند نہیں فرماتے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے فرما رواؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. فرعون کو، حامان کو، قارون کو، ان کے بڑے بڑے جو تھا غرور، ان کے اندر غرور نفس تھا ان کا بہت زیادہ، اور بہت ان کے اندر تکبر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نیست و نابود کیا کہ بس ان کے نام رہ گئے، وہ نام بھی ایسے کہ وہ برائی کے ساتھ لیے جاتے ہیں. تو اگر تکبر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، اتنے بڑے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین، سبحان اللہ، ان کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا. یہاں پہ بس ایک واقعہ ان کا تذکرہ کروں گی. اتنی خدا خوفی تھی ان کے اندر، اور اتنا وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا نفس جو ہے غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دارالخلافہ میں مسجد میں اعلان کرایا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں. سارے لوگ جمع ہو گئے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ عمر ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے چچا کی بتایا ہے، باپ کی، کہ جو کہ بہت سخت گیر تھے، ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ہر وقت اس بات سے خوفزدہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی بکری گم نہ ہو جائے کہ پھر مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے. اور اتنا کہہ کر کے ممبر سے نیچے اتر آئے. تو ان کے ساتھ کے جو وزراء تھے، علماء تھے، وہ ان کو لے گئے ایک طرف، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے یہ چند جملے فرمائے جس میں ہر طرح سے اگر کوئی شخص دنیا دار ہے تو یہ سمجھے گا کہ ایسا شخص ہے کہ جس کا بچپن ایسے گزرا تھا. انہوں نے کہا یہی تو میں چاہتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں سمجھ جائیں، جان جائیں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس مجھے غرور میں مبتلا کر دے کہ میں امیر المومنین ہوں. میں نے آج اپنے نفس کا علاج کیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں کچھ نہیں تھا، اور آج جو کچھ ہے میرے پاس یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو تھے وہ اتنے عاجز، اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود اپنے نفس کی اتنی فکر رکھتے تھے کہ کہیں وہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے. جہاں غرور آنے لگے کسی چیز پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کچھ تیری عطا ہے، تیرا دیا ہوا ہے. تیرے بندے اگر مجھے کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، میری اس میں کوئی غلطی نہیں. وما توفیقی الا باللہ. میں ایسا نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں اور میرے سارے کام ریاکاری کی نظر ہو جائیں. مجھے ان پر کوئی غرور نہیں ہے. اے رب، یہ سب کچھ تیری عطا ہے. بیٹھ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، گڑ گڑائیں، روئیں اس مسئلے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ تیری عطا ہے، تیرا دیا ہوا ہے. کوئی دنیا کی چیز ملی بھی ہو، کوئی دین کے تعلق سے کوئی نیکی کرنے کی، کمانے کی کوئی توفیق ملی بھی ہو، ہر بات پر یہی سوچیں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اس میں میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکبر سے انسان کو نکال لیتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے ہمیشہ اس کا نفس جو ہے وہ جس پر ابھارتا ہے اس کا نفس کہ وہ کرے تکبر اس پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے اس شر سے بندے کو محفوظ فرما لیتے، کیونکہ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے، عجب میں مبتلا کرنا، سیلف پریز میں مبتلا کرنا. یہ شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے جب وہ ہر چیز سے ہار جاتا ہے، جب وہ شرک میں مبتلا کرنے سے ہار جاتا ہے، جب وہ انسان کو بزدلی میں مبتلا کرنے سے ہار جاتا ہے، جب وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرنے سے ہار جاتا ہے، جب وہ کسی بھی چیز میں، کسی گناہ میں اس کو ملوث کرنے سے ہار جاتا ہے، تو وہ اس کو سیلف پریز میں مبتلا کر دیتا ہے. کہ انسان اپنی تعریف کرے، اپنے آپ میں اپنی تعریف کرے کہ تم تو یہ ہو جو تم نے یہ کیا، اور تم تو فلاں عبادت کرتی ہو اس طرح سے، اور تم تو یوں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہو، اور تم تو یہ بھی کرتی ہو اور وہ بھی کرتی ہو، اور تمہارے جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرتے، تو تم تو بڑی عظیم ہو. یہیں پر
انسان جو ہے پھر ریاکاری کا کام، ریاکاری آ جاتی ہے اس کی طبیعت میں، غرور آتا ہے اور پھر ریاکاری فوراً ایک دوسرے کا ساتھ ہے، جیسے کہیں ریاکاری پہلے اور غرور بعد میں، اور کہیں غرور پہلے اور ریاکاری بعد میں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے اپنی پناہ میں کر لے جو دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں، جو اعمال کو ضائع کر دینے والے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شیطان کے ان حربوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا بھی جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کے متعلق پوچھے آپ سے تو اب ان کفار کا جواب کیا ہوتا تھا؟ فرسودہ کہانیاں ہیں۔ آج کیا جواب ہم دیتے ہیں؟ کوئی کہے، اگر کوئی ہمارے پاس آئے کہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، میرا بھی بہت دل چاہتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں پائیں گی، اس میں بہت وقت لگانا پڑتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں، آپ کے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ آپ کے اندر تو اتنی عمر تک تو آپ نے پڑھا نہیں، اب کیسے پڑھیں گی؟ یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے روکنے والی باتیں ہیں۔ اور یہاں پر بات کیا کہی گئی کہ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن کو اس طرح پیش کریں کہ لوگ اس کو اپنا سمجھیں، اپنے لیے آسان سمجھیں، اپنی کتاب سمجھیں، اس سے ان کو محبت پیدا ہو، اس کو وہ ایسا نہ سمجھیں کہ پھر وہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو پڑھنا یا سننا یا سمجھنا۔ کیونکہ یہ یہود کا طریقہ تھا کہ وہ خود ان کے کچھ علماء لے کر کے بیٹھ گئے تھے کتاب کو، اور دوسروں سے ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ بس علماء کے لیے ہے، وہی پڑھ سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں بعض اچھے اچھے دیندار گھرانے ایسے ہیں جہاں پر مرد حضرات تو بہت کچھ کام کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور سب کچھ، لیکن خواتین وہ بیچاری بس وہ گھر کی نظر ہوئی بھی ہیں، وہ تفسیر نہیں پڑھتی، وہ ترجمہ نہیں پڑھتی، کیونکہ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم جیسے کم عقلوں کی عقل میں اس کی بات نہیں آنے والی، لہٰذا تم گھر بار دیکھو اور گھر میں بیٹھو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر پوچھ ہونی ہے جنہوں نے قرآن کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی راستے آسان کرنے والا بنائے کہ جو قرآن کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہو۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہیں تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں لیتے ہیں تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کیا کرتے رہے، کیونکہ اس وقت ان کو جو فرشتے نظر آتے ہیں اس سے ہی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آگے کا معاملہ کیسا ہونا ہے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہتے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ۔ بہت سخت تنبیہ ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے حفظ امان میں رکھے، ہمیں ہر تکبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، یعنی اللہ کا کلام ان کی نظر میں بہترین چیز ہے، بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، کذالک یجزی اللہ المتقین، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے اعمال نصیب فرما دے، ہم کو ایسے خوبصورت موت نصیب فرمائے کہ جس میں فرشتے جب ہماری روحیں قبض کریں تو کہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، یعنی موت آ جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو یہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، قسمیں کھا لیتے ہیں اس بات کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر ہجرت کر گئے ہیں، یعنی اللہ کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر کے نکل گئے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ آ کر مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ تو منکرین حق کی بات کا جواب دینے کے بعد یکایک مہاجرین حبشہ کا ذکر چھیڑ دینے میں ایک بہت لطیف نکتہ پوشیدہ ہے کہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جائے کہ ظالموں، یہ جفاکاریاں کرنے کے بعد اب تم سمجھتے ہو کہ نہ کبھی تم سے باز پرس اور نہ مظلوموں کی داد رسی کا وقت آئے گا، یعنی کہ تم نے اتنا ظلم کیا کہ بندہ اپنا ملک اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا گیا، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے کبھی اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ضرور پوچھا جائے گا۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں
کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی علماء اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم کو خود یہ بات نہیں معلوم۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ جو تعلیم تم کو دی گئی ہے تم اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ وہ انہی کے لیے یہ تعلیمات اتاری گئی ہیں تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات اور اس کی نشانیوں کی بات کرو تاکہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں اور عمل کے راستے متعین کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہم سے جو بھی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی فکر عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔